کی علامت تھا، ماتھے پہ پسینہ آیا، پیغمبر نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، ابو بکر اور ابو بکر کی بیوی زینب رومان سجدے میں گر گئی اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے اللہ جو فیصلہ تیری طرف سے آنے والا ہے وہ ہمارے حق میں کر دے۔ وہ سجدے میں پڑ گئے، تھوڑی دیر گزری، وہ پیغمبر جو پریشان تھا چند منٹوں کے بعد اس نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور پیغمبر نے فرمایا، اے ابو بکر تجھے اور تیری بیٹی عائشہ کو مبارک ہو کہ قرآن کی 17 آیتیں عائشہ کی صفائی میں پروردگار نے اتار دی۔ اور قرآن نے کہا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، جس نے گناہ کمایا وہ گناہگار ہوا، والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم، یعنی جو سب سے بڑا ہے، کون بڑا؟ جو بہت بڑا ہے، والذی تولی کبرہ، اس کبر سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے۔ تمام صحابہ تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی اس کو اللہ نے عذاب کی خوشخبری دے دی، اس کے لیے عذاب کا اعلان 14 صدیوں پہلے کر دیا۔ یعنی عائشہ کو جس نے برا کہا اس کے لیے عذاب ہے، عائشہ کو جس نے برا کہا اس کے لیے جہنم ہے، عائشہ کو جس نے برا کہا وہ آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں گرایا جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی ہو، وہ عبداللہ ابن ابی ہو، وہ ملا باقر مجلسی ہو، وہ محمد بن یعقوب کلینی ہو، وہ نور اللہ شوستری ہو، وہ خمینی ہو، وہ غلام حسین نجفی ہو، وہ اشتیاق جعفری ہو، اور وہ عبدالکریم مشتاق ہو، 14 صدیوں میں جن جن آدمیوں نے عائشہ سے دشمنی کی ہے وہ آگ کا ایندھن بنے گے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہوں۔ جو قیامت کی صبح تک ہر دروازے پر موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ قرآن عائشہ کی صفائی کا اعلان ہے۔ آج ہائی کورٹ کسی کو بری کرتے اس کو مبارک دیتے ہو، آج سیشن جج کسی کو بری کر دے اس کو مبارک دیتے ہو، اور عائشہ کو تو اللہ نے بری کیا، اور 1400 سال کے بعد اس عائشہ کے خلاف لاہور سے کتاب چھپی، اس کتاب کا نام ہے احباب رسول۔ کیا نام ہے؟ ایک کتاب کراچی سے چھپی، اس کتاب کا نام ہے اصحاب رسول کی کہانی۔ عاشق حسین نقوی نے کتاب لکھی، علیہ اللہ۔ وہ حضرت عائشہ کو پھونکتا ہے، کہتے ہیں عائشہ عورت تھی یا باندری تھی؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ یہ ترجمہ ٹھہر جائیں۔ من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، بفاحشۃ مبینہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، مولوی مقبول دہلوی اپنے ترجمہ قرآن میں کہتا ہے کہ فاحشۃ مبینہ سے مراد عائشہ ہے۔ بلند آواز سے مسلمانوں، عائشہ صدیقہ کے خلاف جو زبان بھونکے اس کے خلاف جنگ کرنا، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کو چوکوں میں کافر کہنا، یہ اللہ کے قرآن کی سنت ہے۔ پاکستان میں کہنا ہوگا، شیعہ کافر کہنا ہوگا، پاکستان میں کہنا ہوگا، شیعہ کافر کہنا ہوگا، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے۔ آخر میں انہی 17 آیتوں کے آخر میں قرآن نے کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کہا یا نہیں کہا کہ عائشہ پہ جو الزام لگا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ نے اپنے رسول سے کہا، فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اے پیغمبر جب انہوں نے 4 گواہ عائشہ کے خلاف پیش نہیں کیے تو تو نے کیوں ان کی بات کو مانا کہ یہ بات صحیح ہوگی؟ میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ عائشہ کا دامن پہلے بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے۔ مجھے بتاؤ، ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہو، ایسے ملک میں
عائشہ صدیقہ کو فاحشۃ مبینہ کہا گیا ہو، ایسے ملک میں یہ کہا گیا ہو، یہ لکھا گیا ہو کہ نبی کی بیوی ہونا اور بات ہے، منافقہ ہونا اور بات، یہ تحریر کیا گیا ہو، اور یہ لکھا گیا ہو کہ عائشہ عورت تھی یا باندری تھی، یہ لکھا گیا ہو کہ سارا فساد عائشہ کا تھا، یہ لکھا ہو غلام حسین نجفی نے کہ عائشہ مکارہ عورت تھی، عائشہ چلاک اور ہوشیار عورت تھی، مجھے آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اگر میں حلالی ہوں مجھے اس سے لڑنا چاہیے، اگر میں حلالی ہوں مجھے اس سے جنگ کرنی چاہیے، اگر میں حلالی ہوں مجھے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرتے ہوئے مجھے حق نواز کی طرح قبر میں اترنا پڑے اتر جانا چاہیے، بچے یتیم کرانے پڑے یتیم کرا لینے چاہیے، بیوی کو بیوہ کرانا پڑے بیوہ کرا لینا چاہیے، لیکن اپنی ماں کے دوپٹے کے لیے، ماں کی عزت کے لیے، ماں کی عفت کے لیے، ماں کی پاکیزگی کے لیے، ماں کی طہارت کے لیے اس کفر کو چوکوں میں نچانا چاہیے، اس کفر کو بازاروں میں نچانا چاہیے، اس دجل کو چوکوں میں ننگا کرنا چاہیے۔ شیعو تم نے میری ماں کو برا کہا، میں تمہیں چوکوں میں چوراہوں میں کافر کہوں گا، پوری دنیا الٹے لٹک جائے تب بھی کافر کہوں گا، فوج مداخلت کرے تب بھی کافر کہوں گا، نواز شریف مداخلت کرے تب بھی کافر کہوں گا، اس لیے کہ عائشہ میری متاع ہے، عائشہ میری ماں ہے، اور ماں کا دشمن جہنمی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، توجہ، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، خمینی کا خمینی کا فوٹو ہے، کتاب کا نام ہے کشف اسرار، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی۔ اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا، میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس رب نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا مجھے بتاؤ، تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ وہ عثمان جس کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی اور وہ بیٹی بھی اپنی مرضی سے نہیں آئی، جبریل کے کہنے پر اللہ کے حکم پہ آئی، وہ فوت ہو گئی، پھر نبی کی دوسری بیٹی اسی عثمان کے نکاح میں آئی، وہ بھی فوت ہو گئی، تو پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، باری باری سب فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح میں عثمان تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ اس عثمان غنی کو 1400 سال کے بعد یہ بدماش کہے کہ وہ بدکماش تھا، چشتیاں کے غیور سنیو، جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائے، اور جن کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہو وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائے۔ اور اگر میں اس پر تنقید کروں تو مجھے فسادی کہو، اس پر تنقید کروں تو مجھے تخریب کار کہو، اس پر تنقید کروں تو مجھے فرقہ پرور کہو۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کو پوچھو نہیں، تمہارے امن کا یہ فلسفہ ہے، میں ایسے فلسفوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، آنکھیں تو کھول کے دیکھو، جس کا پلہ بھاری ہے، نازو ہے تو توڑ کے دیکھو، جس کا پلہ بھاری ہے۔ اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ یہ ملعون خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ ایک دور تھا، اے کاش آج غلام غوث ہزاروی زندہ ہوتا، اے کاش آج مفتی محمود زندہ ہوتا، اے کاش آج احمد علی لاہوری زندہ ہوتا، اے کاش آج عبید اللہ انور زندہ ہوتا۔ اس دور میں ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی کو خائن لکھا، سارے علماء میدان میں آ گئے۔ آج عثمان غنی کو بدکماش لکھا گیا، چپ کر کے بیٹھے۔ آج فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا، چپ کر گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، تحفہ حنفیہ۔ اس کتاب میں دیکھو، الیاذ باللہ، اس کتاب میں یہ ملعون غلام حسین نجفی اس نے یہ کتاب لکھی، وہ ملعون کہتا ہے الیاذ باللہ کہ رسول اللہ کے صحابہ
पैगंबर की जवान बीवी आयशा सिद्दीका से जनाबत और ये इख्तिलाम के मसले पूछा करते थे। नबी पे लाना, नबी पे लाना, इस किताब के छप जाने के बाद हमें खामोश हो जाना चाहिए, इस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। तेरी हकीकी मां को जिसने तुझे जन्म दिया उसको कोई कंजरी कहे तो चुप करके तो दिखा, उसको कोई तवायफा कहे चुप करके तो दिखा। उसकी गैरत रखता है। जिस औरत को कुरान ने तेरी मां कहा उसकी कोई गैरत नहीं रखता। इस किताब के 250 सफ़े पे ये मलून कहता है अल-इयाज़ बिल्लाह। जब मैंने ये इबारत वजीर आजम और सदर पाकिस्तान को दिखाई तो उन्होंने उस वक्त कानों को हाथ लगाया, लेकिन हमें पता था कि ये ज़बानी खर्च के सिवा कुछ नहीं है। देखो इस किताब तोहफा हनफिया के 250 सफ़े पर ये गुलाम हुसैन नजफी मलून कहता है, ये लाहौर से किताब छपी है कि अबू बकर उमर उस्मान का नाम इंसान अपनी शर्मगाह पर लिखकर फिर बीवी के पास जाए। बुलंद आवाज से मुझे बताओ कि इस तहरीर के बाद, ठहरो, इस तहरीर के बाद सिपाही सहाबा को चुप कर जाना चाहिए, बुलंद आवाज खामोश हो जाना चाहिए, हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। आज जब भी 10-15 दिन गुजर जाते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं फिरकावरियत का खात्मा करके दम लूंगा। ठहरो, मैं फिरकावरियत का खात्मा करके दम लूंगा। फिरकावरियत का क्या माना कि शिया को काफर ना कहा जाए, शिया को काफर। तू कहता है कि फिरकावरियत को खत्म करके दम लेगा और सिपाही सहाबा इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को नेस्तो नाबूद करके दम लेगी। कुछ करा के दम लेंगे, कुछ करा के दम लेंगे, कुछ करा के दम लेंगे। बेनजीर की लड़ाई तेरे साथ, मुल्क को कोई खतरा नहीं। लॉन्ग मार्च हो, मुल्क को कोई खतरा नहीं। ट्रेन मार्च हो, मुल्क को कोई खतरा नहीं। तू मुल्क को इस्लाम के नाम पे सारी कौम को उल्लू बनाए, कोई खतरा नहीं। शरीयत बिल का हुलिया बिगाड़े, मुल्क को कोई खतरा नहीं। सूद के हक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, कोई खतरा नहीं। मैं आयशा की बात करूं तो मुल्क को खतरा। सिपाही सहाबा तुम्हारी इन बदमाशियों को सफायस्ती से मिटा दे। ये बेटे किसके? जंगली के। ये बेटे किसके? जंगली के। ये बाजू किसके? जंगली के। ये तूफा किसका? जंगली का। बदला लेंगे जंगली का। कब? सिया कब? कब? सिया कब? पटवारियों के जरिए